بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، میں اب تک مسجد ہی سمجھ رہا تھا۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا گزرا ہوا بھی پانی اور آنے والا کل پانی، تو گرمی کس بات کی ہے؟ اس طرح انسان کا گزرا ہوا بھی مٹی ہے اور آنے والا کل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم الشان مصور ہے۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے میں بال بچا ہو، اور ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جسے کسی کا انتظار ہو، اور ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جسے سارا دن بخار رہا ہو۔ ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہا ہو، اور ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو۔ اس لیے ہر پل شکر گزار رہو۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جس طرح سے استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ مرد ہر دفعہ عورت سے نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور پہم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کے مضبوط اور طاقتور انسان بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقت کی نہیں، عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جائیں، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کر وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کی نہیں ہوتی، چاہتیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے، سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے، اور اب سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں بھی،
تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کے سکون بخشتا ہے۔ دھواں دیکھنے میں تو سفید نظر آتا ہے، لیکن وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خواہشیں دیکھنے میں اچھی ہیں، لیکن دل کو کالا کر دیتی ہے۔ تہذیب کی مثالیں غریب کے گھروں پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے مگر ان کے سر پر ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو سمجھ لیں تو مومن ہے۔ بہترین کے خواہش تو سبھی کرتے ہیں، لیکن بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو اس کے لباس اور ذات کے لحاظ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وسیلے کیسے، کہاں اور کب بن جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، تو کبھی مرد کے چھوڑ کے جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار پن کے خوف سے، تو کبھی کسی خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ یہ عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا، وفا، عزت اور وقار کوئی کر لیتا ہے۔ کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ کال مت کریں۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں ہے۔ کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کی یاد دلانے سے پہلے ادا کریں، اور روپے ہو یا کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی ہے۔ ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے، اور تنقید کرنی ہو تو صرف تنہائی میں کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف نہ دیکھیں جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے، مشورہ نہ دیں۔ کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس کے بارے میں بات نہ کرنا چاہے۔ اگر آپ گلی میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو دھوپ کا چشمہ اتار دیں، یہ احترام کی نشانی ہے۔